پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور جناب بہت سارے معاملات ہیں جو اس سے پہلے زیر بحث آتے رہے. اپنے پروگرامز کے ذریعے ہمیشہ سے ہم نے یہ کوشش کی کہ عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے اور سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، سماجی مسائل ہوں یا دیگر معاملات ہوں. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور صحت کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہیں وہ زیر بحث آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے اگر موقع ملا تو آتے رہیں گے. بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں پورے پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ کو زیادہ انٹریکٹیو بنایا جائے. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبرز اسکرین کے سامنے آپ کے اب سے کچھ دیر بعد چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور آج کی جو مہمان شخصیت ہیں بڑے ہی خاص مہمان ہیں، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو طب کے شعبے میں ایک بڑے طویل عرصے سے خدمت کر رہا ہے، تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہے، خاص طور پہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے. اور یہ جو روایتی طریقہ ہمارے یہاں میں اس سے پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ رائج رہا ہے، جس میں حکمہ حضرات اس پہ کوشش کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے یا ایسی بیماریوں کے اوپر خاص طور پہ اب پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں جن کو قابل علاج نہیں سمجھا جاتا یا لا علاج ہم جن کو کہتے ہیں. اس میں مختلف بیماریاں ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اس سے پہلے بھی موقع ملا ہے، جس میں ذیابیطیز یعنی شوگر کے حوالے سے، بلڈ پریشر جس کو بلند فشار خون کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کے حوالے سے. تو بڑا بہترین اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، نتائج اس کے مل رہے ہیں. معزز مہمان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کا جو گھرانہ ہے، جیسے میں نے عرض کی آپ سے کچھ دیر قبل کہ ایک بڑی آپ کی ایک لیگیسی ہے، بڑی خدمات ہیں طب کے شعبے میں، ایک بڑا جانا پہچانا پاکستان کے اندر نام ہے حکیم سلیمان کے نام سے. اور یقیناً بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کا آج ان کو تعارف اس بارے میں کرواتے ہیں اور ان کی علمی خدمات کے حوالے سے اور طب کے شعبے میں خدمات کے حوالے سے بڑی خاص مہمان حکیم عثمان سلیمان صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، FTJ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ کی خدمات ہیں طب کے شعبے میں. آج ہم نے صبح کے وقت یہاں پہ انہیں مدعو پر رکھا ہے، ان سے آج گفتگو ہوگی مختلف بیماریوں کے حوالے سے. پہلے تو عثمان صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے. آج یہ جو ہمارا نیا جو ہم نے ایک سیٹ سجایا ہے اس کی جو ہے آج وہ افتتاح ہوئی ہے اور آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ آج آپ سے جو ہے گفتگو ہوگی. پہلے تو ذرا وہ بات کر لی جائے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. اب طب کے شعبے کی طرف اب لوگ واپس آ رہے ہیں. یہ جو روایتی طریقہ ایک صدیوں سے رائج ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ زیادہ قابل اعتبار ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قابل اعتبار، کیونکہ جیسے سائنس ترقی کرتی گئی، جدت آتی گئی، لوگ جو ہے وہ اس سے دور ہوتے گئے لیکن واپس اپنے اصل کی طرف اب آنا شروع ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے؟ اور خاص طور پہ وہ بیماریاں جن کو اب لا علاج سمجھا جاتا ہے، وہ طب کے اندر یقیناً قابل علاج، اور کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ لا علاج ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا خیالات ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز اس سے کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری طرف سے سلام، وعلیکم السلام. کے 21 کی تمام ٹیم کو میری طرف سے سلام، اور جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. طب کا شعبہ جو ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے. واہ. یہ بہت ہی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، بہت پرانے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا. تو یہ جڑی بوٹیاں ان کے آگے بولتی تھی، خود بتاتی تھی کہ میں یہ جڑی بوٹیوں میں پیٹ درد کے لیے ہوں یا میں اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہوں، کیونکہ وہ ایک اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کو جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ خود بتاتی تھیں. تو وہاں سے پھر سلسلہ چلتا آ رہا آگے پھر حکمہ، پھر آگے پھر سلسلہ چل. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے حکمت کی طرف اس وجہ سے زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس لیے تمام علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے. جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں لیکن مرض کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا. لوگوں نے آج کل مشہور کیا ہوا جی حکیم کی دوائی آپ کھائیں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. الحمدللہ میں آپ کو باور کروا دوں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بے ضرر میڈیسن ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے صرف حکیم سے علاج کروانا ہے، اور وہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتے ہیں. تو اس میں زیادہ یہی دیکھا گیا کہ
کہ طب کا شعبہ جو ہے یہ بڑا اچھا شعبہ ہے. اس میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے انسان کو استفادہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے آگے میڈیکل فیلڈ چل پڑی, آگے ادرز اور جو ہے ہومیوپیتھک اور فیلڈ چل پڑی. سب سے پہلے تو یہ طب بھی تھا, برانچیں سارے اسی سے نکلی ہیں. جی 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 بالکل, سمجھ لیں مدر جو ہے یہ طب بھی ہے سب کی. جی اس سے پھر آگے جو ہے نا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب تھوڑا سا ذرا یہ ایک بڑی طویل ایک لیگیسی, ایک بہت بڑا نام حکیم سلیمان کا ہم سنتے آئے ہیں اور بڑی طویل عرصے سے یہ خدمت کر رہے ہیں, طب کے شعبے میں بڑی وابستگی ان کی ہے. کیسے یہ آپ کو خیال آیا, سلسلہ کیسے شروع ہوا, تھوڑا سا اس بارے میں مجھے بتائیے کہ اس طرف کیسے آنے کا اتفاق ہو گیا. میرے والد صاحب ہیں حکیم سلیمان, تو وہ یہ طب کے شعبے سے منسلک ہے عرصہ دراز سے, بہت طویل. تو آگے ان کے والد صاحب وہ بھی حکمت کرتے تھے. ہمارا اصل میں یہ اوڑھنا بچھونا ہی طب ہے, تو والد صاحب کرتے ہیں, پھر نسل در نسل میں, میرے اور بھائی, ہم تقریباً سارے طب کے شعبے سے ہی منسلک ہیں. طب کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کرتے, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کی صحت کے بارے میں ہم ان کو ایک اچھی گائیڈ لائن مہیا کرتے ہیں. تو وہ ساری جڑی بوٹیوں سے ریلیٹڈ, غذا سے ریلیٹڈ اور ان کے مزاج مرض کے مطابق ہم ان کو ادویات دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جائیں, اپنا لائف سٹائل اچھا کر لیں. اور وہ ساری پھر ڈیٹیل جیسے ہی پیشنٹس آتے ہیں ہم ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ لائف سٹائل کا آپ نے تذکرہ کیا, یہ بہت ضروری ہے. آج کل جتنی بھی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلی جو شرط ہم رکھتے ہیں یا بتاتے ہیں ان کو, یا جو حکمہ یا ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لائف سٹائل کی وجہ سے ہی سارے جو معاملات ہیں نا یہ اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. اسی سے جڑی اب ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں. ویسے تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا گفتگو کریں گے, لیکن یہ جو انفرٹیلیٹی یا بے اولادی کا مسئلہ ہے کہ اس لیے موضوع اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں لوگ بہت زیادہ گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. پھر وہ تعویذ وغیرہ کا سلسلہ ہے اس طرف, اور نہ جانے وہ کہاں تک گمراہی کے راستے تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ کیا یہ واقعتاً قابل علاج ہے اور اس میں کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. پہلے تو اس پہ بات کریں گے, پھر آئیں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے ایکچولی, یہ پرابلم زیادہ کس میں پائی جاتی ہے. آیا مردوں کے اندر زیادہ معاملات ہیں, ہمارے ہمیشہ سمجھا جاتا ہے شاید خواتین کی وجہ سے. پہلے تو چاہوں گا ذرا یہاں سے اس کا جی 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 یاسر بھائی, اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر نیولی میرڈ جن کی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ نئی ان کی شادی ہوتی ہے, کسی کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے, کوئی 2 سال 3 سال ہو جاتا ہے شادی کو, تو وہ 2-3 سال کا عرصہ جب گزر جاتا ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتے, ان کو حمل نہیں ٹھہرتا. تو لوگ ریلیٹیوز پوچھتے ہیں ان کو کہ یار کوئی خوشی کی بات, کوئی گھر میں کوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی نہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا بیڈ فیل کرتے ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے ریلیٹیوز ہیں, نئی شادی ہوئی ہے, 2-3 سال گزر گئے ہیں, وہ پوچھتے ہیں. تو اولاد نہ ہونا 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد اولاد نہیں ہوتی, وہ پھر بے اولادی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اس کو فرٹیلٹی کہتے ہیں, یعنی کہ بے اولادی. تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا, ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں, ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بیٹی اور بیٹے سے نوازے, صاحب اولاد کرے. ہمارے پاس مڈل کلاس لوگ بھی آتے ہیں, تھوڑے رچ جو امیر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں حکیم صاحب ہمارے پاس گھر بھی ہے, اچھا بزنس ہے, اسٹیبلش کاروبار ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں, لیکن میرے گھر اولاد نہیں ہے. سب سے بڑی جو نعمت. جی جی, تو وہ بڑے ڈس ہارڈ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میرے اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی دی تمام نعمتیں ہیں, تو میرے 2 سال ہو گئے شادی کو, 3 سال ہو گئے شادی کو. تو لوگ پوچھتے ہیں, تو اس میں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بیڈ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ حکمہ کی طرف جاتے ہیں, مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح ہمارے پاس بھی آتے ہیں, آ کے مشورہ کرتے ہیں. تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ان کو تو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی اور بیٹے سے نوازے, ان کو صاحب اولاد کرے, اور پھر ان کا ہم ٹریٹمنٹ جب شروع کرتے ہیں ان کی ہم رپورٹس وغیرہ کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ دیکھا گیا کہ جیسے جیسے وہ رپورٹس اپنی کرواتے ہیں نا, تو اس میں وہ ہم چیک کرتے ہیں رپورٹس میں ان کے وہ ساری ویلیوز آ جاتی ہیں. اس کے اندر پھر وہ ہمیں تو جو نارمل رپورٹ ہوتی ہے نا وہ ہونی چاہیے 65% 60%. تو جب ان کی رپورٹ آتی ہے تو وہ جو رپورٹ آتی ہے اس میں وہ کسی کے 10% آ رہے ہیں, کسی کے 20% آ رہے ہیں, کسی کے 30-40, اس کو ہم کہتے ہیں اولیگوسپرمیا. جی. تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, جو بے اولادی جن کے سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, مردوں میں کیوں ہوتے ہیں سپرم ڈیڈ. اس میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو میں بتاتا چلوں عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے, ان کو آپ دیکھ لیں کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ان کو ٹائیفائڈ بخار ہو جائے.
ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ بخار ہونے سے بھی سپرم ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ممز کن پیڑے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو اکثر 10 سال 15 سال بچوں کو نا اکثر ممز کن پیڑے نکل آتے ہیں، وہ کان کے نیچے درد ہوتی ہے، چہرہ سویل کر جاتا ہے. ان کے پیرنٹس پھر وہ جاتے ہیں کہیں دم وغیرہ کرواتے ہیں یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال وہ 4 سے 5 دن میں کور ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے بھی یہ سپرم ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے مرد حضرات کے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بری بیماری ہے گنوریا، جس کو ہم سوزاک کہتے ہیں. اچھا، جو پہلے 2 بیماریاں بتائی ہیں نا میں نے، اس میں اتنی تیزی سے سپرم نہیں ڈیڈ ہوتے جتنے یہ گنوریا کی وجہ سے سپیڈلی ڈیڈ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنسی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فٹ محسوس نہیں کرتے، تو ان کے پھر سپرم بھی آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ جو مسکولر ویکنس ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، تو وہ پیشنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کی بھی پھر وہ سپرم ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اچھا، اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ پیشنٹ ایسے بھی میرے پاس دواخانے پہ آتے ہیں. میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آپ کو کوئی مرض تو نہیں تھا پہلے، وہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب ہمیں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہمیں ممز تھے، وہ یہاں تک ایون کہ ایسے پیشنٹ آئے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جی میں تو کبھی زندگی میں مجھے تو سر درد نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں اچھا سر درد نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے یہ نہیں کہ اتنے اللہ نے ان کو فٹ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی کوئی بیماری آتی نہیں، ینگ ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے ان کو، وہ کہتا ہے میرے کو بھی بخار بھی نہیں ہوا حکیم صاحب، ہم تو بالکل فٹ ہیں. لیکن یہ ہمارے ساتھ مسئلہ آ گیا، وہ بڑی وہ ایک دم آپ کو پتہ بندہ سیڈ ہو جاتا ہے اور بڑا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میں نے وجوہات آپ کو بتائی کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہوگا، آپ کو ممز ہوں گے، یا آپ کو یہ گنوریا جس کو سوزاک کہتے ہیں یہ ہوگا ہی تو آپ کو یہ مسئلہ ہوگا نا، یہ نہیں کہ آپ کو سپرم ڈیڈ ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، یہ نیچرلی بھی کم ہو سکتے ہیں سپرم. لازمی نہیں ہے کہ آپ ضرور بیمار ہوں گے، کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو آپ کے سپرم کم ہوں گے. سپرم آپ کے نیچرلی قدرتی طور پہ بھی کم ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خاص وجوہات نہیں ہوتی، جو بتائی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ویسے نیچرلی بھی سپرم کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل ایک اویئرنیس ہے، لوگوں کو بتاتے چلیں، کئی مدرز میرا وہ سن رہی ہوں گی پروگرام، ان کو میں بتاتا چلوں اس طرح کہ آج کل ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 10 سال 12 سال 15 سال، وہ آپ کو پتہ کرکٹ آج کل بڑا شوقین ہوتے ہیں کرکٹ کے، وہ پارک میں جاتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں اور فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، مختلف قسم کے وہ جا کے ریفریشمنٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں. آج کل 5 بجے نکل جاتا ہے، گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، بال لگ جاتی ہے، دیکھیں ٹیسٹیکلز میں بال لگ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کھیلتے ہوئے بچے کو. جی جی. تو وہ بچہ آپ کو پتا ہے اس کو وقتی طور پہ تو درد محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ چوٹ لگ جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے جب اس کی کل کو شادی ہوگی وہ تو بھول چکا ہوگا. وہ ظاہر ہے اب اس میں تھوڑا سا شرم عذر کا بھی ہوتا ہے کہ بچہ یا کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ نہیں بتا سکتا. اچھا، گفتگو جاری رکھتے ہیں، پروگرام دیکھنے والے آپ کالز کریں گے تو کالرز کو بھی شامل کرتے رہیں گے اور ان کے سوالات بھی شامل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، صداقت بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی جی صداقت صاحب پوچھیے. ٹیم صاحب کا بڑے لائف دیکھ کے بڑے ٹائم کے بعد بڑی خوشی ہو رہی. ٹیم صاحب کو خصوصی میرا سلام دیا جائے. کیا آپ کی آواز سن رہے ہیں جی؟ بڑی خوشی ہوئی ہے ٹیم صاحب کو دیکھ کے. اچھا، عرض یہ تھی کہ 10 سال ہو گئے شادی کو، اچھا نہ تو اولاد نہیں ہو رہی، تو ٹیم صاحب سے عرض ہے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. صداقت بھائی بہت شکریہ، ملتان سے کال. جی جی جی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ صداقت بھائی کا سب سے پہلے تو ہمیں ان کا سیمن انالیسس ٹیسٹ چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 60 یا 65% نارمل ہونے چاہیے. اگر ان کے سپرم کم ہے، کسی کے 10% ہے 20%، اب ان کے کیا ویلیو ہے سپرم کی، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے. اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ میرا نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے تو وہ مجھے اس کے اوپر واٹس ایپ کر دیں تاکہ میں ان کے ڈیٹیل میں دیکھوں کہ کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے سپرم کم ہو گئے ہیں، ان کی کاؤنٹ کم ہو گئی ہے، تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ ان کو بتایا جا سکے، ان کا علاج شروع کیا جا سکے. تو اس میں لوگ وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کسی کے 20% ہے، کم ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ علاج نہیں کرواتا، ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں میرے پاس، آئے ہیں رپورٹ دکھائی ہے انہوں نے، میں نے دیکھا، میں نے کہا جی آپ کے کم ہے سپرم، وہ کہتے ہیں جی ہم نے علاج ہی نہیں کروانا.
میں کہتا ہوں اس میں کیا وجوہات ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں یا کیا ایسا پرابلم ہے جی، وہ کوئی نہیں ہوتا تو جی اللہ کی مرضی ہے یہ تو ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا سپرم کام ہے، وہ علاج ہی نہیں کرواتے. حالانکہ 20% ہے یا 30% ہے، وہ مزید کم ہونے اگر آپ علاج نہیں کرواتے. بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا سا علاج ہوتا ہے جو بہت چھوٹے سے پیریڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس طرف نہیں جاتے ہیں، اور زیادہ تر یہی جواب ملتا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ جی رب کی مرضی ہے تو ہم راضی ہیں. ہاں وہ یہی کہتے ہیں جی، سمپل کہہ کے تو کہتے ہیں جی اللہ کو منظور ہے یہ تو جی ہمارے بھائی کے اتنے بچے ہیں، والد صاحب نے آگے چاچا کے اتنے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے ایک چیز ڈائگنوز ہو گئی ہے میں کیوں نہ اس کا بیماری میں شمار ہوتا ہے جی اس کا علاج کروں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جب رپورٹ سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا جو علاج ہوتا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ماہ کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایسے پیشنٹس نہیں آیا ہمارے پاس کہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا 3 ماہ علاج چلے گا، 4 ماہ علاج چلے گا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دیسی ادویات آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں، مرض کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں. زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی اور تکلیف ہو لیکن یہ پرابلم نہیں آتی، یہ مستقل پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں. پیشنٹس آتے ہیں تو میں بتا رہا تھا آپ کو، ان کو میں نے 3 ماہ 4 ماہ کا نارملی جو علاج ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیا. ان کے 20% تھے. اب ان کا علاج انہوں نے شروع کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے ہر منتھ ان کی رپورٹ کرواتے ہیں، مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ جی ان کے اب پچھلی رپورٹ جو پرانی رپورٹ تھی وہ 20% تھی، آگے ایک مہینے میں میڈیسن کھائی ہے کتنی ریکوری ہوئی ہے، 10%، 20%، 30%، 40% کتنا انکریز ہو رہا ہے ہر مہینے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جاتا ہے. اچھا اب انہوں نے 1 مہینہ ٹریٹمنٹ کیا، اب وہ اپنی رپورٹ کروا کے ساتھ لے آئے، ساتھ پرانی رپورٹ تھی ان کی. وہ جب میں نے دیکھا 20% اور 65% 1 مہینے میں ریکوری ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے اس کو 3 ماہ کا علاج بولا تھا، وہ کہتا ہے کہ صاحب میں 1 مہینے میں ریکور کر گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو 1 ماہ میں ریکور کر جاتے ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو 3 ماہ 4 ماہ مکمل علاج کرواتے ہیں اور اس میں آہستہ آہستہ ریکور کر جاتے ہیں. تو دونوں صورتحال ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ بڑی اچھی مجرب اور نایاب قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے نسخہ جات ہوتے ہیں. کچھ نسخہ آپ کو پتہ ہے یہ دیسی ادویات ہوتی ہیں، اس میں ہم مجون تیار کرتے ہیں. کچھ اسپیسیفک نسخہ جات ہوتے ہیں جو آپ کے جرمز زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، بوسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے مجون میں وہ کافی نسخہ جات ہمارے ہوتے ہیں، اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، بڑے پرانے ہمارے نسخہ جات چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ. ہم وہ تیار کرتے ہیں، ان کی مجون بناتے ہیں شہد کے ساتھ. وہ اچھا ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، ایک وہ علاج جب کرواتا ہے اس کو ٹیسٹی لگتا ہے، اور دوسرا اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، سپرم بھی اس کے انکریز کر جاتے ہیں. پھر صفوف اس کے لیے ہم بناتے ہیں، پھر اس کے لیے مجون ہوتی ہے، صفوف ہوتے ہیں، شربت ہوتی ہے، خمیرہ جات ہوتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی بڑی ٹیسٹی چیزیں. ایسا نہیں کہ جیسے جو ادویات جو ہیں ایلوپیتھی کے اندر جو ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی آواز آ رہی ہے میرے بھائی ٹیلی فون کے اوپر آپ نے جی آ رہی ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال پوچھیے. انجم بات کر رہا ہوں سر، خانے وال پنجاب سے. جی جی فرمائیے. یقین صاحب کا پروگرام دیکھ رہے تھے، اس کو پوچھنا تھا کہ 18 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی 18 سال کے بعد. چلیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ انجم صاحب، خانے وال سے کال کر رہے تھے. اب سب جیسے بھی آپ نے دیکھا ایک جگہ 10 سال ایک جگہ 18 سال، تو یہ جو ساری گفتگو ابھی ہماری ہو رہی ہے یہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اب سے کچھ دیر پہلے جیسے ابھی حکیم صاحب نے یہ عرض کیا کہ جو اسکرین کے اوپر نیچے نمبر چل رہے ہیں نا، یہ سارے نمبر ان کے ذاتی نمبر ہیں. اگر آپ ان کے اوپر رپورٹس اگر بھیج دیں گے، آج کل تو معاملہ آسان ہو گیا، واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ اپنی رپورٹس بھیج دیں تو یہ زیادہ بہتر طور پہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کیا اس بارے میں ہو سکتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج کل جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ اسٹریس بڑھ گیا ہے، ہر شخص اس میں پریشان نظر آ رہا ہے، اور اسٹریس کی وجہ سے ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، یہ آب و ہوا کتنی اثر انداز ہوتی ہے، یہ ذرا فرمائیے گا. جی بالکل. جو آج کل لوگ کو کاروبار کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، ایک تو ان کو اس کی پریشانی ہے، اس کا وہ سٹریس لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جب اپنے گھر جاتے ہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں. تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے لیے بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں یہ جو سٹریس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ یہ سپرم وغیرہ کو بھی کرتا ہے، یعنی کہ جو اس کے عام ہوتا ہے، اور بھی بڑے یہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. لوگ کھانا نہیں صحیح طرح کھاتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنا سٹریس ہے، ہم صبح کا ناشتہ گھر سے کر کے نہیں نکلتے، جی ہم نے صبح آفس جانا، یا میرا فلاں کاروبار ہے،
وہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اسٹمک سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ آگے چیک کرواتے تو کہتے ہیں حکیم صاحب اب یہ 3 بج گئے, ہم نے صبح کا تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا. میں نے کہا جی وہ ہمارے اوپر کاروبار کا بڑا سٹریس ہے جی ہمارے اوپر آفس کا بڑا سٹریس ہے. تو اس سے وہ کھانا نہیں کھاتے, اپنی ڈائٹ سے ہی نہیں رکھتے, 24 گھنٹے بیٹھے کہاں ہوتے ہیں, پہنچے کہاں ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اور بھی بڑے پرابلمز ہوتی ہیں, کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے. لازمی بات ہے جب کھانا نہیں کھائے گا وہ صحت خراب, ہلکی آہستہ آہستہ اس کی جو ایج ہے وہ ہوتی تو کم ہے لیکن وہ زیادہ بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ بڑا نمایاں فرق پڑتا ہے. ہماری عورتیں بیچاری گھریلو مسائل میں بڑی پریشان ہوتی ہے, وہ بڑا سٹریس لیتی ہیں, ان کو بھی اسٹمک پرابلم اور آگے جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سٹریس سے بچا کے رکھے, ان کو محفوظ رکھے, اللہ نہ کرے کوئی سٹریس میں جائے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. خواتین کی اب آپ نے بات کی ہے, خواتین کے اندر بھی مسائل ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ جو معاملات ہم اس اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. اچھا بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہوگی, حکیم صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں, خواتین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. ذرا حساس موضوع ہے لیکن یہ سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آنا ہے, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی حکیم عثمان سلیمان صاحب سے بڑے ہی حساس معاملے اور موضوع کے اوپر, جس کے اوپر بہت ساری کالز جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں, وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو بات ہو رہی تھی کچھ بریک پہ جانے سے پہلے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے. اچھا اب یہ بے اولادی کا مسئلہ, جیسے ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی کہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. وجوہات تو آپ نے بتائی کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اب سب سے زیادہ ضروری ہے آج کل جو ہم جس موضوع پہ سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں وہ خوراک کے استعمال کے حوالے سے کر رہے ہیں. کیونکہ جو لائف سٹائل جیسے گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. پہلے زمانے میں یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ جی فلانا چیز ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے, وہ ہم اس سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں, وہ تو چیزیں بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں, تو لوگوں نے جو خشک میوہ اور دیگر چیزیں ان کا استعمال بھی ترک کر دیا. لیکن یہ کتنا ضروری ہے اور آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ خوراک کتنی اہمیت اس میں رکھتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات ہو جائے. جی اس میں جو خوراک ہے نا وہ آپ کو پتہ, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام سبزیاں سب بہت اچھی ہیں, تمام موسمی پھل جو آج کل پھل ہے وہ بھی بہت بہترین ہے. تو خوراک میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ بھنڈیاں استعمال کرنی چاہیے, ایسے پیشنٹس کو بھنڈی کھانی چاہیے, یا ایسے پیشنٹس کو چاہیے برائلر مرغی کی بجائے دیسی مرغی استعمال کریں, یا دیسی چکن آپ کو پتہ ہے اس کی افادیت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو برائلر میں کیا ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, کوئی ایسا اس میں نہیں ہوتا, لوگ وہ کھا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار, لیکن چکن دیسی استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ماش کی دال ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے کدو شریف جس کو بولتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے, وہ استعمال کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہم اکثر ہوٹلنگ کرتے ہیں, ہوٹلز میں جاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں وہ ایک بڑا سا توا لگا ہوتا ہے, ٹکا ٹک گردے کو پورے لوگ بناتے ہیں. تو گردے کو پورے بھی اس میں جو ہے وہ کافی اچھا رول ادا کرتے ہیں, وہ بھی کھانا چاہیے انسان کو. تو اس میں یہ چیزیں جو ہے نا صحت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اچھی خوراک کھانی چاہیے. یہ فاسٹ فوڈ, برگر, پیزا, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو آنے والی نئی نسل ہے, جو بچے ہیں, وہ کچھ بھوک لگتی ہے وہ فوراً آپ کو پتہ کولز میں لاتے ہیں اور گھر میں پیزا آ جاتا ہے, پھر کول میں لاتے ہیں برگر آ جاتا ہے. وہ سارا کچھ ہوم ڈلیوری فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. جو ہماری جو آنے والی نسل ہے یا جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے, ان کو ہمیں چاہیے ہیلدی ڈائٹ کی طرف لے کے جائیں, جو دیسی ڈائٹ ہے اس کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ ہم ان کو پیزے برگر کے اوپر کنورٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں چاہیے کہ نٹس وغیرہ, جس میں میں بتاتا ہوں آپ کو, آج کل کراچی میں تو کیلا وغیرہ عام ہوتا ہے, 3 سے 4 آپ کیلے لے لیں, اس میں ایک آپ وہ گلاس دودھ کا ڈال لیں. تو اس میں جب آپ اس کے علاوہ کچھ تھوڑے سے بادام, پستہ, اخروٹ اور انجیر اور شہد بھی استعمال کر لیں. بعض لوگ دیکھیں چینی وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا میٹھا, تو وہ اس کی بجائے آپ شہد استعمال کریں, بالکل زیادہ بہتر. ٹھیک ہے حکیم صاحب, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ذرا خوراک کا بڑا اہم معاملہ ہے اور موضوع ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. کالر ہیں, ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے حضور. جی جناب آپ کا شو دیکھتا ہوں میں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور اس میں حکیم صاحب کو دیکھا سر. جی جی حکیم صاحب بیٹھے ہوئے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد عدنان. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ پوچھنا تھا, ابھی 5 سال ہو گئے میری شادی کو, الحمدللہ میں نے سارے ٹیسٹ کرائے ہوئے, سب کچھ کلیئر ہے, لیکن اولاد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. حکیم صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے اولاد سے اللہ پاک ہمیں بھی نوازے. بالکل ٹھیک ہے عدنان, بہت شکریہ آپ نے کال کی, کراچی سے کال کر رہا تھا. عدنان ایک سب سے ضروری چیز یہ کہ ابھی جتنی بھی گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے. شاید آپ نے پروگرام ابھی اگر شروع سے نہ دیکھا ہو تو اس میں یہی ساری بات ہوئی ہے. بہرحال ابھی اس کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جو کراچی میں رہتے ہیں ذرا میں چاہوں گا دواخانے کے حوالے سے, مطلب کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو ذرا ایڈریس تو ہم چلا رہے ہیں, لیکن آپ اگر بتا دیں کہ کیا اوقات ہیں, کس وقت آپ آ کر بیٹھتے ہیں, او پی ڈیز کرتے ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی کراچی میں اس طرح ہے کہ جو کراچی کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے تو نہایت آسان ہے. وہ یہ طارق روڈ ہے, طارق روڈ میرے خیال سے کراچی میں سب سے فیمس ہے, تقریباً ہر کراچی کا بندہ ہی طارق روڈ کو جانتا ہے, کیونکہ شاپنگ مال ادھر ہیں, لوگ شاپنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا رجحان ہے, لوگ اس طرف آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے نا. تو طارق روڈ بڑا فیمس روڈ ہے. جب وہ طارق روڈ پہ آئیں گے تو اللہ والی چرنگی ہے جہاں پہ کارنر کے اوپر میک ڈونلڈ بنا ہوا ہے, تو میک ڈونلڈ کے سامنے گریو یارڈ قبرستان کے ساتھ ہی رحمانیہ مسجد ہے, اونچے مینار والی, جی جی بڑی مشہور ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ہمارا دواخانہ, ریڈ کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, عثمان سلیمان دواخانہ. تو یہ لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے خود مل سکتے ہیں, آ کے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں, اپنی رپورٹس لے کے آئیں. بالکل جی وہ زیادہ بہتر ہے. تو جو ادر سٹی کے ہیں وہ ہمیں رپورٹ سینڈ کر دیں, جو نہیں آ سکتے وہ پھر ہم ان کو میڈیسن ٹی سی ایس کر دیتے ہیں. یعنی ادویات تو ہر جگہ پہنچ جی ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. آپ کو پتہ آج کل تو سہولت اتنی ہے, آسانی اتنی ہے, فون کال کے اوپر آ جاتی ہے, جی جی رپورٹس بھی ان کی آ جاتی ہیں, ویڈیو کالز کے ذریعے وہ بات کر لیتے ہیں, جی بالکل ہو جاتی ہے. جی 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 تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جی, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبرز اس لیے ہم چلا رہے ہیں, جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں نا دوسری لائن میں جو چلتے ہیں, یہ سارے ان کے ذاتی نمبر ہیں حکیم سلیمان صاحب کے. اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے. تو آج موضوع گفتگو ذرا انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہے, بے اولادی جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. باقی شوگر, بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو ضرور جواب بھی ملے گا, اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ بتایا بھی جا سکے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. خوراک کے حوالے سے آپ نے بتایا. اب یہ کہ خواتین کے اندر بھی مسائل کچھ ہیں جس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے وہ دونوں شکل میں, ہائپو اور ہائپر تھائرائیڈ کی شکل میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر اور دیگر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. کیسے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا خواتین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات. جی 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 بالکل آپ نے تھائرائیڈ کا بتایا, تو ان سے پھر عورت کو آگے چل کے جو اسپیشل ڈیز ان کے پیریڈز ہوتے ہیں اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس دواخانے پہ لیڈیز آتی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں یعنی کہ ہم حکمت کی زبان میں ہم کہتے ہیں بندش حیض, پیریڈز آ ہی نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بتاتی ہیں آ کے بڑی پریشان ہوتی ہیں, کہتی ہیں حکیم صاحب ہمیں پچھلے 3 ماہ سے پیریڈز نہیں آ رہے, 4 ماہ سے پیریڈز نہیں آ رہے, بیچاری بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں بندش حیض. ایک یہ بھی ریزن ہے انفرٹیلٹی, فیمیل انفرٹیلٹی میں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں حکیم صاحب ہمیں کثرت حیض, یعنی کہ ہمیں زیادہ ہو جاتے ہیں, 10 دن ہو گئے ہیں ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا, 15 دن ہو گئے ہیں, بیچاری ویک بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں رحم کے اندر رسولیاں ہو جاتی ہیں, پانی بہت کامن ہو گیا ہے. بالکل بالکل, اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ فرٹیلٹی کی طرف لیڈیز موو کر. میں اس طرف آتا ہوں, ذرا ایک کالر کو اور شامل کر لوں. ذرا ایک معاملہ بڑا یہ بھی ایک ایسا ہے جس کے اوپر بڑے سوالات آتے ہیں. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم, آفتاب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آفتاب صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی حکیم صاحب سے پوچھنا ہے جی جی کہ مجھے ڈائبٹک ہے لیکن کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. میڈیسن سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دوپہر کے ٹائم 1 چمچ تو ملنگا لے لیا کرو, رات کو سوتے وقت اسبگول کی بھوسی کھا لیا کرو. تو کائنڈلی حکیم صاحب سے پوچھنا ہے اس کی افادیت ہے نہیں ہے؟ اچھا آفتاب صاحب ایک سوال پوچھنے کی آپ سے جسارت چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. فرمائیے. یہ آپ کو جو بتایا ہے یہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم تھے یا ایسے ہی رینڈملی جیسے ہمارے عموماً ہوتے ہیں؟ مجھے کسی حکیم نے بتائے تھے. اچھا کوئی حکیم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ صبح یا دوپہر کے ٹائم تو ملنگا لے لیا کریں, رات کو سونے سے پہلے اسبگول کی بھوسی لینے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میں میڈیسن وغیرہ لیتا ہوں ہلکی لائٹ. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ شوگر آپ کی کنٹرول میں. جی ماشاءاللہ. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. اور عمر اگر جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے جی 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 لیکن پھر بھی گولی وولی کھاؤ میڈیسن لو. ٹھیک ہے. آفتاب صاحب عمر خیر سے کتنی ہو گئی آپ کی؟ 55. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور میڈیکل ایشو ہے؟ بس تھینک یو ویری مچ. بس چلیں بہت شکریہ. یہ ہے جی چکر. جی جی یہ تو باقی آپ والی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ڈائبٹک اپنی کنٹرول کی ہوئی ہے. تو باقی چیا سیڈز کی انہوں نے بات کی ہے، تک ملنگا کی. جی یہ تو بڑے اچھے. آج کل تو گرمیاں ہیں تو اگر آپ اس میں سندل کا شربت استعمال کر لیں وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی جی آپ اگر اس میں انجبار کا شربت ہوتا ہے وہ بھی معدے جگر مثانے میں سے گرمی کو ریلیز کرتا ہے. اگر آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی شربت کے ساتھ، ایسے شربت کے ساتھ جیسے میں نے بتایا انجبار کا یا سندل کا شربت ہو جائے، اس کے ساتھ استعمال اگر کر لیتے ہیں نا اس کا ذرا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے چیا سیڈز. اچھا اس کے ساتھ آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے، جو ہیلدی ہیں ان کا پیٹ بھی صاف ہوتا ہے. اور باقی جو انہوں نے اس پگول کا سلکہ بتایا اس کا تو نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا تو بہت اچھی بات ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ کا سٹمک ٹھیک رہتا ہے، نظام ڈائجسٹ کا سسٹم بہتر رہتا ہے. اس سے کنسٹیپیشن قبض نہیں ہوتی آپ کو. اور بالکل آپ جب صبح اٹھتے ہیں اسٹول پاس کرتے ہیں آپ کا نظام بالکل بہترین ہو جاتا ہے. نیچرل جو ایک اسٹول پاس ہوتا ہے اس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے. جو اسپغول کا چھلکا بڑا بہترین ہے یہ اسٹمک کے لیے، نظام کے لیے. یہ بڑی اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے کہ اس کا خیال رکھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ میں ہر معاملے میں ایک بات ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی، جیسے ابھی میں نے پوچھنے کا مقصد بھی بھائی سے یہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ورڈ ٹو ماؤتھ اگر آپ کی کوئی بتا دیتا ہے. پاکستان میں تو یہ کلچر عام ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ تجویز کر دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کر لیں اور یہ استعمال نہ کریں. تو اس کے لیے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کون سی چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک کالر اور آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرنا چاہوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہا ہے بھائی؟ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں ذرا، بات ہو سکے گی. اچھا چلیں کال ڈراپ کر دیں. پیچھے سے ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ کھلی ہوئی تھی، بات صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گی. اب وقت محدود ہے. خواتین کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی، اس میں جیسے سسٹ ہیں یا فائبرائڈز ہیں، یہ بہت سارے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کیا یہ اس سے دوا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ ہم ان کی میڈیکیشن کرتے ہیں. 1 ماہ 2 ماہ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ یقین کریں جو ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ ہے اس سے کافی بہتر اس میں ٹریٹمنٹ ہے. وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بعض عورتوں میں ہارمونلز پرابلم ہو جاتی، پی سی اوز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پی سی اوز میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورت میں مرد کے جو میل سپرم ہوتے ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں اور جو فیمیل سپرم ہوتے ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے عورت کے جو سر کے بال ہیں وہ بہت تیزی سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکنی شروع ہو جاتی ہے چہرے پہ، اور جو چن پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جسم پہ باقی حصوں پہ بڑی تیزی سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے جا کے وہی پیریڈز کا پرابلم آ جاتا ہے، ایگز کا پرابلم آ جاتا ہے. ان کے ایگز میچور نہیں ہوتے. تو جب ایگز میچور نہیں ہوں گے تو وہ کنسیو ہی نہیں ہوگا. جی جی بالکل. جی جی ٹھیک ہے. اچھا گفتگو جاری رکھتے، کالرز کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کالر اور ہے ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. میں نے نازیہ بات کر رہی لاہور سے. اچھا جی لاہور سے بات کر رہی ہیں، پوچھیں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا تھا نا، میرے نا جسم میں بہت زیادہ دردیں رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی بالکل صحیح چلتے ہو، کبھی چلتے چلتے نا گر پڑتی ہوں. پتہ نہیں ایک دم جسم سن ہو جاتا ہے، کیا بولتا ہے سمجھ نہیں آتی. بہت ٹیسٹ وغیرہ کروایا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سوال کرنا چاہیں اگر کوئی چیز معلوم کرنا چاہیں؟ ان کا ویٹ کتنا؟ ویٹ کتنا ہو گیا؟ وزن کتنا آپ کا؟ آپ نے وزن کیا ابھی حالیہ دنوں میں کچھ؟ نہیں وزن نہیں، ویسے ایک ماہ سے زیادہ ہی ہوگا، کوئی 20 کلو. اچھا ٹھیک ہے. اور عمر کتنی بہن ہو گئی آپ کی؟ عمر 35-36 سال ہو گئی. نہیں بہن کوئی 28-29 ہوگی. اچھا 28-29 ہوگی. چلیں چلیں. تو بہت زیادہ چلتے ایسے آتا جیسے نا ہلتے جلتے کام کرنا ہے سارا جسم چھوڑ جاتا ہے. اچھا 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 اچھا. چلیں چلیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں. صحیح جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر آگے چل کے ذرا گفتگو ہوگی. پہلے ذرا ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. بہت شکریہ بہن ہماری لاہور سے کال کریں تھی. جی تو اس میں فیمیل کا ذکر کر رہے تھے. جی جی بالکل.
تو اس میں فیمیلز کو یہ جو ہوتا ہے ہارمونل میں نے پرابلم بتایا پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو اس میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, مینسس پرابلم ہو جاتی ہے اور ایگز پرابلم ہو جاتی ہے. تو بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیلوپن ٹیوبز ہوتی ہیں بے اولادی میں نا عورتوں میں, تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے ایسی پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتی ہیں فیمیلز, وہ بتاتی ہیں کہ کسی وجہ سے میری ایک ٹیوب انہوں نے ریموو کر دیا, تو اب حکیم صاحب میرے ایک ہی ٹیوب ہے, کیا اس میں کنسیو ہو سکتا ہے؟ تو ایسی بہنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے اگر ایک ٹیوب بھی رہ جائے اور وہ ٹھیک ہو, اس میں کوئی کلاٹس کوئی بلاکیج نہ ہو, تو اس میں بھی آپ کنسیو کر سکتی ہیں. تو ٹیوبز بلاکیج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو ٹیوبز بلاکیج کے لیے بھی جن بہنوں کو ٹیوب بلاکیج ہے وہ آئیں انشاءاللہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے. تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو کہ ڈاکٹر وغیرہ تو سرجری کرتے ہیں, تو میڈیسن استعمال کرنے سے ٹیوب بلاکیج چند ماہ میں وہ انشاءاللہ کھل جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, کلیئر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹیسٹ رپورٹ اس کی جو ہے وہ لانا جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے, اس کے بعد زیادہ بہتر. جی تو یہ ایشوز ہیں لیڈیز میں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا. تو تھائرائڈس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی عورتوں کو یہ ادرس شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے عورتوں کے جو پیریڈز ہیں نا وہ ریگولر ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جب وہ ریگولر ہوں گے ایگز میچور خود ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹیوبز وغیرہ اس کے بعد ادھر سے پھر بیسک نظر آ جاتا ہے نا کہ ٹیوبز بھی ٹھیک ہوں گی, ایگز بھی ٹھیک ہوں گے, اور یہ پرابلم نہیں ان کو ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی نہیں ہونا چاہیے, اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. اوبیسٹی اس میں بہت خطرناک چیز ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر میل بھی ہیلدی ہے نا, کافی ہیلدی ہے, یعنی کہ 100 kg اس سے بھی زیادہ, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, اوور ویٹ ہوتا ہے. ان کو بھی اکثر یہی پرابلم ہوتی ہے. ہمارے دوست ریلیٹیوز میں بھی ہیں, چند ایک ان کے اولاد ہی نہیں, وہ اتنا اوور ویٹ ہے ان کا. اور خواتین میں بھی اوور ویٹ کی وجہ سے جو ہیلدی ہوتی ہیں ان کو یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو میں ان خواتین کو بتانا چاہتا ہوں جن کی ابھی چھوٹے بچے ہیں یا جو بھی ینگ ہیں, جنہوں نے بھی شادی کرنی ہے, ان کو چاہیے اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں, تاکہ سٹارٹنگ سے ہی پھر یہ پرابلم شروع ہوگی تو آگے چل کے وہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ جو ہمارے یہاں یہ کلچر ہے فاسٹ فوڈ کا اور برگر پیزا کا, یہ بڑا خطرناک ہے. اب یہ جو بچے خاص طور پہ 14 سال سے کم عمر بچیاں ہیں, ان کے اندر جب میں یہ ڈسٹربنس کا وہ دیکھتا ہوں تو بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کو کیسے روکیں؟ اب سمجھانا تو یہ پڑتا ہے کہ یہ بچوں کو کم عمری سے, خواتین کو خاص طور پہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, جو کہ ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے. جی بالکل, اس میں پھر آپ کے سامنے ہی ہے نا, وہ اوور ویٹ کی وجہ سے مرد کو بھی پرابلم ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے, یہ جوائنٹس پین اور اس کی جو بھی تذکرہ کر رہے ہیں, ویٹ لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, چلتے ہیں. لازمی بات ہے, ایک انسان جو نارملی 80-90 kg, کوئی وہ 180 کلو کا ہو جاتا ہے, وہ اتنا ویٹ لے کے جب چلتے ہیں تو ڈسٹرب تو ہوتے ہیں. عورتوں میں ویٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بہت ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں. ان کے لیے یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں کو اپنا ویٹ انڈر ویٹ کنٹرول رکھنا چاہیے, سب سے زیادہ ضروری ہے, یہ پہلی شرط ہے. جی اچھا جی, اب بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا. کالر جو ہے وہ سلسلہ نہیں ابھی رک پا رہا, آخری کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبانہ بات کر رہی ہوں. جی شبانہ فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا مسئلہ یہ پیریڈز کا ہی ہے جو آپ کا اچھا ٹاپک ہے. جی تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں مطلب 2 سال سے نہیں ہو رہی ہوں, مجھے بہت مسائل ہو رہے ہیں. جی وہ یقیناً ہے, بالکل یہ مسئلہ سب کے ساتھ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا اب شبانہ, اس کے اوپر تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور ایسا ہے کہ وقت بھی اب بالکل ختم ہو گیا. لیکن آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو نیچے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں نا, یہ حکیم صاحب کے جو ہے وہ نمبر پرسنل ہیں, اس کے اوپر آپ رابطہ کریں اور مزید ڈیٹیل جو آپ اس کے اوپر بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو ابھی مجھے کوئی کائنڈلی جواب نہیں مل سکتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا کرنا کیا چاہیے, تو ابھی بات ساری جو وہ ہو چکی ہے. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے نا, کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے. نہیں میں ماشاءاللہ اسمارٹ ہوں. اچھا اسمارٹ ہیں تو اچھی بات ہے. اور کوئی میڈیکل ایشو اس کے علاوہ ہے کچھ ابھی تک؟ بس شوگر ہے, 3-4 سال سے شوگر ہو گئی تھی, اس کے بعد یہ خود بخود مسائل کیونکہ یہ سب سے بڑا پرابلم, گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. گھبراہٹ ہوگی, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو اور بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہوں گے, لیکن ابھی وہ یہاں پہ نہیں ڈسکس کیے جا سکتے. لیکن بہرحال آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا. آخری جملہ جی حکیم صاحب. اس پہ وہی آپ کی بات, آپ آن ایئر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں اتنا ڈیپلی بندہ نہیں اچھا لگتا ہے. جی وہ اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں, اپنی بہن سے میں پھر ادھر کھل کے بندہ بات کر لیتا ہے, تو جو بھی ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہتر سے بہتر مشورہ ہے وہ ان کو دیں گے. اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں,
ان کو ہم میڈیسن دیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے, انشاءاللہ بالکل ریگولر نیچرل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے قدرتی طور پہ انسان کو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حکیم صاحب, بہت سارے اور دیگر معاملات اس کے اوپر سوالات ہیں جو موصول ہوئے ہیں, تو وہ وقت کی کمی کی وجہ سے بھی نہیں شامل کر سکیں گے, لیکن انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی تفصیل سے اس معاملے پر اور مزید گفتگو کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. یقیناً سب سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے آج ہم نے کام کیا. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں جناب. تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کریں, اور خاص طور پہ جو انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرامز میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی. آج حکیم جو عثمان صاحب ہیں, حکیم عثمان سلیمان صاحب, ان سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کیا, اور انشاءاللہ ہفتہ وار سلسلہ آج ہی کے دن کوشش کریں گے کہ ان کو یہاں پہ مدعو کریں اور پھر ان سے جو ہے وہ اس بارے میں بات کریں. بہرحال جی, اب یہ کیونکہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے پروگرام کا وقت, یہ جو سیٹ خوبصورت آج آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر آج ہم نے گڈ مارننگ کراچی کا جو ہے سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت ہے, کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ کے لیے لے کر آئیں, اور انشاءاللہ مزید اس میں بہتری جو ہے وہ لاتے رہیں گے. تو اس میں جن جن لوگوں کا حصہ ہے وہ ہماری جو ٹیم ہے, ان میں نام ہے اس وقت یہاں پہ سارے موجود نہیں ہیں, لیکن میں ان کے نام یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. اس میں جو ہمارے وسیم ہیں ٹیم کے ممبر وہ شامل ہیں, احمد علی شاہ صاحب ہیں ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں, آصف نظامی صاحب ہیں, دبیر جعفری ہیں, بلال عباس جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ کیمرے کے پیچھے ہیں, روفی عباس آڈیو انجینئر ہیں وہ اس میں شامل ہیں, کیمرہ مین ہیں اس میں شاکر علی ہیں, اور علی اسد علی اس میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ عادل ہیں, ربیت ہیں, اور اسپاٹ بوائے شاہ رخ ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے جو ایچ آر کے مینیجر ہیں ابو تحسین صاحب, ان سب کی کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور سب سے آخر میں اور سب سے جو ضروری انعام تھا جو اس میں سب سے پہلے تھا, میں نہیں پڑھ سکا, وہ فیصل رائی صاحب کا ہے, اور شراز ہیں اس میں سیٹ ڈیزائنر, جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. ان تمام لوگوں کا بڑا شکریہ کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا. اجازت لینے کا وقت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری ساری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.